یہ قربانیاں تھی صحابہ کی. بدر کا وقت آیا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے, بولو بھائی کیا کرنا چاہیے, بولو کیا رائے ہے تم لوگوں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا کہ حضور ہمارا تو سب کچھ آپ کا ہے, آپ اگر کہو گے کہ سمندر میں چل کر بھی اگر مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, آپ کہو گے کہ یمن میں چل کر مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے, آپ جو کہو گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ نے پوچھا بولو بھائی بولو اور بولو کسی کی کیا رائے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار مدینہ کی طرف تھا. آپ جانتے تھے مہاجرین تو میری قوم ہے, وہ تو کبھی بھی میرا ساتھ دینے والے ہیں, انصار مدینہ کیا چاہتے ہیں. 2-3 مرتبہ آپ نے سوال کیا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو مدینے والے اپنا سردار سمجھتے تھے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور اشارہ ہماری طرف ہے, کیا آپ یہ چاہتے ہیں, آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے. کہنے لگے کہ حضور ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کے لڑائی کرو, ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے, ہم لڑنے کے لیے نہیں آنے والے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے گئے تو آپ نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ سامنے کی جو فوج ہے اور سامنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے, کیا پوزیشن ہے, کیسے لوگ ہیں وہ. اب یہ جاسوس جب وہاں پر گئے, جانے کے بعد دیکھا تو وہاں تو ایک ایک آدمی 60-60 فٹ کا ہے. انہوں نے دیکھا ہم تو ان کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ایسے آدمی وہ کہ انسانوں کو بھارا بنا کے جو ہے گھاس کے بھارے کی طرح سے کھاندے پہ ڈال کر لے جانے والے. اب یہ جتنے جاسوس گئے تھے انہوں نے اٹھایا ان کو, اور ان کو جو ہے جیسا مسواک 8-10 مسواک ہم کیسے باندھتے اس طریقے سے باندھ لیا, اور باندھ کے بس ان کو پیر سے کچلنے ہی والے تھے تو عورت کو رحم آ گیا. کہنے لگی کہ چھوڑ ان کو چھوڑ, کمزور لوگ ہیں, ان کو مار کے تو کیا اپنی مردانگی دکھانا چاہتا ہے, یہ تیرے مقابلے کے تھوڑی ہے, جانے دے ان کو. اب ان کو جیسی چھوڑے وہ بھاگتے ہوئے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پوچھا ان سے کیا ہوا. کہنے لگے کہ حضرت بہت خطرناک لوگ ہیں, ایک ہمارے 50-50 کے برابر کا ہے, وہ تو اچھا ہوا عورت کو رحم آ گیا, نہیں تو وہی ہم لوگوں کا خیمہ بننے والا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو میرے سے وعدہ کرو کسی کو بولو گے نہیں, کسی کو بولنا مت, تم وہاں پہ کیا دیکھ کر آئے ہو. اب یہ لوگ ایسے تھے, انہوں نے کہا نہیں کسی کو نہیں بولیں گے. اب یہ ہر ایک کو بولتے رہے, اور جس کو بولتے اس کو بولتے, دیکھ کسی کو بولنا نہیں آ, تو میرا خاص دوست ہے اس لیے تیرے کو بول رہا بولے میں. اب اس نے چوتھے کو بولا, دیکھ کس کو بولنا نہیں آ, تو اپنا ایک دم پکا دوست ہے اس لیے تجھے بول رہا ہوں. اس نے 5ویں کو ایسا بولتے بولتے پوری قوم نے ایک دوسرے کو بول دیا, اور ہر ایک دوسرے کو یہی بولتے رہے, دیکھ کس کو بولنا نہیں ہے, اور پوری قوم کو پتہ چل گیا. اب جب مقابلے کا وقت آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ چلو لڑنے کے لیے. قوم کہنے لگی کہ نہیں ہم نہیں مقابلہ کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کا ہماری مدد اور نصرت کا وعدہ ہے, آسمان سے فرشتوں کی فوج آنے والی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, تم صرف میرے ساتھ میدان میں نکلو. کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, تو اور تیرا پروردگار جا کر لڑے, ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں. اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند آئی, 40 سال تک وہ قوم انہی پہاڑوں کے درمیان میں بس بھٹکتی رہی, ان کو راستہ نہیں ملا 40 سال تک. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو خدا کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا, بلکہ حضور ہمارا آپ سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ کو مکے سے مدینہ لا رہے تھے تب انصار مدینہ سے یہ بات ہوئی تھی,
انہوں نے یہ کہا تھا کہ مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ کہنے لگے کہ حضور ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مدینے کے باہر نکل کر لڑیں گے، مگر کہا کہ حضور خدا کی قسم اگر آپ کہو گے خشکی میں نکل کر لڑو تو ہم خشکی میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہو گے صحرا میں نکل کر لڑو ہم صحرا میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر کہو گے سمندر میں نکل کر لڑو تو ہم سمندر میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے لگے کہ حضور ہم ہر وقت ہر حال میں آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اور یہ قربانیاں دی ان صحابہ نے، چلے گئے بدر کے اندر لڑنے کے لیے، ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے مگر لڑے، اور ایسا لڑے کہ پوری تاریخ جانتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ سے دعا کی اگر اس مقابلے میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی تو قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جانیں قربان کر دی دین کی خاطر۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی، جس وقت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی رشتہ دار آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اس وقت ان صحابہ نے بغیر ہتھیاروں کی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کا ساتھ دیا۔ اور یہ ماڈرن مسلمان جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان سمجھتے ہیں، جو صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ بغیر ہتھیاروں کے اللہ کے دین کے لیے نکل گئے تھے، ارے تم کو ہتھیار بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی تم 2 قدم بھی دین کی خاطر چلے